الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سورة الفاتحہ ترتیب مصحفی کے لحاظ سے پہلی صورت ہے اور یہ صورت مکی صورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ اس کی بہت ساری اسماء ذکر ہوئی ہے اور کثرت الاسماء تدل علی شرافت المسمى، جتنی کسی چیز کی اسماء زیادہ ہوگی تو یہ دلیل اس کی شرافت کی ہوگی، اسی لیے سورۃ الفاتحہ کی بھی بہت سارے نام ذکر ہوئے ہیں۔ اول نام اس کا سورۃ الفاتحہ ہے کیونکہ اس سے ابتدا اور افتتاح قرآن کریم کی ہوتی ہے۔ دوسرا نام اس کا سورۃ الحمد ہے کیونکہ یہ حمد پر مصدر ہے، الحمدللہ رب العالمین، حمد سے اس کی ابتدا ہوئی ہے تو اس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الصلاۃ اس کو کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، تو صلاۃ سے مراد اس حدیث میں فاتحہ ہے۔ چوتھا نام اس کا سورۃ الشفاء ہے۔ ایک مرسل روایت میں اس کو شفاء لکل داء کہا گیا ہے، دارمی بیہقی وغیرہ نے نقل کی ہے اس حدیث کو۔ سورۃ الرقیہ اس کو کہتے ہیں، دم والی صورت جس پر آپ کسی کو دم کر سکتے ہیں۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا وما یدریک انہا رقیہ، کہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ دم والی صورت ہے۔ سورۃ الکافیہ اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ تمام قرآن کریم کے عوض اور اس کے جگہ قائم ہو سکتی ہے، اس کی جگہ کافی ہو سکتی ہے۔ سورۃ الکنز اس کو کہا گیا ہے کیونکہ یہ تمام قرآن کریم کے مضامین اس میں جمع ہو چکے ہیں۔ سورۃ الوافیہ اس کو کہا گیا ہے۔ سورۃ تعلیم المسئلہ اس کو کہا گیا ہے کیونکہ اس میں دعا کا طریقہ، آداب وہ سکھائے گئے ہیں۔ سبع المثانی اس کو کہا گیا ہے، حدیث میں یہ سبع المثانی والقرآن العظیم۔ اساس القرآن اس کو کہا گیا ہے کیونکہ اگر انسان فاتحہ کو سمجھ جائے تو تمام قرآن کے فہم میں اس کو آسانی ہوگی۔ سورۃ الشکر اس کو کہا گیا ہے کیونکہ حدیث میں ہے الحمدللہ رأس الشکر، اور فاتحہ میں حمد ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سورۃ المناجات اس کو کہا گیا ہے کیونکہ اس میں بندے کی مناجات ہے، کلام ہے، وہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ سورۃ التفویض اس کو کہا گیا ہے کہ اس میں بندہ اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں۔ سورۃ النور اس کو کہا گیا ہے، اعظم السورہ اس کو کہا گیا ہے، القرآن العظیم اس کو کہا گیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ ام الکتاب اس کو کہا گیا ہے کہ تمام مضامین کا مرجع ہے یہ۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے الدین کلہ فی ہاتین الکلمتین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمام دین اسلام
ان دو کلمات میں جمع ہو چکا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی لیے سلف کہتے تھے الفاتحۃ سر القرآن و سر الفاتحہ فی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرآن فاتحہ قرآن کا راز ہے اور فاتحہ کا راز ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ اس کے بعد اس کی فضائل جو صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کنت اصلی فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجبہ حتی صلیت فاتیتہ، کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، مجھے آواز دی، میں نے اس کی اجابت نہیں کی، حتی صلیت، یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھ لی، نماز ختم کر لی، پھر میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زجر دی کہ تم نے اللہ کا قول نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ کا قول ہے جب اللہ اور رسول آپ کو پکارے تو آپ کو اس کی اجابت کرنی چاہیے۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتا دوں گا مسجد سے نکلنے سے پہلے جو بہت عظیم چیز ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید ابن معلّہ رضی اللہ عنہ کو سورہ فاتحہ سکھائی کہ یہ پڑھا کرو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آخر تک یہ سکھائی اور کہا یہ سبع المثانی و قرآن العظیم، یہ وہ 7 آیاتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ایک جگہ پر ہمارا قیام ہوا تو پتہ چلا کہ وہاں کے جو سردار ہے اس کو بچھو نے ڈس لیا ہے۔ تو ان کی ایک لونڈی ہمارے پاس آئی اور ہم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ میں کوئی دم کرنے والا ہو، کوئی علاج کرنے والا ہو تو ہم اس کو انعام دیں گے، اس کا بدلہ دیں گے، ہمارے سردار کا علاج جو کرا دے۔ تو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ سے اس کو دم کیا تو وہ اللہ کی مدد و قدرت سے صحت یاب ہوا۔ تو انہوں نے انعام میں اور اس کے بدلے میں کچھ بھیڑ بکریاں وہ مجھے عطا کی۔ واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے واقعہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ وما یدریک انہا رقیہ، تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم والی صورت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی تائید کی کہ یہ دم والی صورت ہے۔ اور وہ مسلم کی حدیث مشہور کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے درمیان اور بندے کے درمیان کے مابین تقسیم کر دیا ہے۔ اذا قال عبدی الحمدللہ، جب بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حمدنی و اثنا علی عبدی، بندے نے میری حمد بیان کی، میری ثنا بیان کی۔ اور جب وہ کہتا ہے بندہ مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میری کبریائی، میری بڑائی بیان کی میرے بندے نے۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین معاملہ ہے۔ اگلی سب سے بڑی فضیلت اس کی یہی ہے سورہ فاتحہ کی کہ تمام قرآن آپ نماز میں پڑھ دو، آپ کی نماز اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ فاتحہ پڑھے بنا، فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز وہ ادھوری ہے، چاہے تمام قرآن
الف لام میم ذالک الکتاب سورہ بقرہ سے لے کر الناس تک پڑھ دو، لیکن فاتحہ نہیں پڑھی تو یہ نماز ہی نماز نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو یہی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ نماز اس کے بغیر وہ نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے لکل شیء لباب ولباب القرآن الحوامیم، ہر چیز کا کوئی مغز ہوتا ہے، اس کا خالص، اس کا وہ خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن کا خلاصہ حوامیم سبعہ میں ہے۔ اور ولباب الحوامیم فی الفاتحہ، اور پھر اس حوامیم صورتوں کا خلاصہ اور مغز وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس صورت کے کچھ امتیازات ہیں، کچھ فوائد ہیں اور کچھ حکمات ہیں جو بعض علماء ابتداء میں بیان کرتے ہیں، بعض سورہ فاتحہ کے آخر میں بیان کرتے ہیں۔ ہم تشویقاً اس کو ابتداء ہی میں بیان کر دیں گے۔ اس میں 5 اقسام کی معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سورہ فاتحہ میں 5 طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی وہ معرفت ہوئی ہے۔ ذات اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ سے، ذات معرفت صفات کی رب العالمین الرحمن الرحیم سے، معرفت حقوق اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے، حدیث میں ہے، مشہور حدیث ہے، ایاک نعبد میں وہ حق اللہ تعالیٰ کا بیان ہوا ہے۔ اور معرفت وہ راستہ، وہ صحیح راستہ جو اللہ تعالیٰ کو پہنچائے، وہ اہدنا الصراط المستقیم میں ہوا ہے۔ اور معرفت اہل الطریق کہ اس صحیح راستے پر چلنے والے کون لوگ ہیں، وہ صراط الذین انعمت علیہم میں ان کی معرفت ہوئی ہے۔ تو یہ صورت 5 فوائد پر مشتمل ہے۔ اگلا فائدہ یہ ہے کہ اس میں 5 اقسام کی توحید بیان ہوئی ہے۔ توحید ذات باری تعالیٰ وہ الحمدللہ میں بیان ہوئی ہے۔ توحید ربوبیت رب العالمین میں بیان ہوئی ہے۔ توحید اسماء و صفات الرحمن الرحیم میں بیان ہوئی ہے، مالک یوم الدین میں بیان ہوئی ہے۔ توحید الوہیہ، توحید عبودیہ ایاک نعبد میں بیان ہوئی ہے۔ توحید حکم و تشریع، توحید حاکمیت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں بیان ہوئی ہے۔ تو 5 قسم کی توحید اس میں بیان ہوئی ہے۔ 5 اسماء اللہ رب العزت کے اس صورت میں ذکر ہوئے ہیں، اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک۔ 5 صفات اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہے، المحمود الحمدللہ میں، المعبود ایاک نعبد میں، المستعان ایاک نستعین میں، الہادی اہدنا میں، المنعم انعمت علیہم میں۔ یہ 5 صفات باری تعالیٰ بیان ہوئی ہے۔ 5 عبادات کا ذکر ہے اس صورت میں، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تحمید الحمدللہ رب العالمین، تعبد ایاک نعبد، استعانت ایاک نستعین، دعا اہدنا الصراط المستقیم۔ 5 گروہوں کا ذکر ہے اس صورت میں، الحامدون الحمدللہ میں، العابدون ایاک نعبد میں، المنعم علیہم انعمت علیہم میں، المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم میں، اور الضالون ولا الضالین میں۔ تو یہ 5 گروہوں کا ذکر ہے۔ 5 تخصیصات اس میں ذکر ہوئی ہے۔ الحمدللہ، حمد صرف اللہ تک خاص ہے۔ الرحمن الرحیم رب العالمین، تخصیص صفات ہے کہ یہ صفات صرف اللہ رب العزت تک خاص ہے۔ تخصیص العبادہ، عبادت صرف اللہ تک خاص ہے، ایاک نعبد۔ تخصیص استعانت کہ استعانت، مدد، نصرت صرف اللہ ہی سے مانگنا جائز ہے، ایاک نستعین میں۔ اور تخصیص ہدایت اور انعام وہ اہدنا الصراط المستقیم او انعمت علیہم میں، کہ ہدایت بھی صرف اللہ کرتا ہے اور انعام بندوں پر وہ بھی صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ 5 قسم کے جمل اس میں بیان ہوئے ہیں
نحو کے لحاظ سے، نحو کے لحاظ سے جملہ خبریہ بمعنی انشاء الحمدللہ، اے قولوا الحمدللہ، جملہ خبریہ محضہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جملہ انشائیہ محضہ ایاک نستعین، جملہ اسمیہ الحمدللہ، اور جملہ فعلیہ ایاک نعبد۔ یہ 5 قسم کے جمل اس میں بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت کا ربط اور مناسبت تو نہیں ہے، کیونکہ ربط اس صورت کا بیان کیا جاتا ہے جس سے آگے یا آگے کوئی صورت ہو، اور ترتیب مصحفی میں اس سے پہلے کوئی صورت نہیں ہے، تو اس لیے اس کا ربط وہ نہیں بیان کیا جاتا۔ ہم ہر صورت میں 2-3 باتیں کریں گے۔ صورت کا ماقبل سے ربط کیا ہے، مناسبت کیا ہے، کس وجہ سے اس صورت کو اس ماقبل صورت کے بعد رکھا گیا ہے، اس ترتیب کے لحاظ سے یہ بات ایک ہوگی۔ دوسری بات دعویٰ، مضمون، موضوع، اس کے لحاظ سے ہوگی کہ صورت کا دعویٰ کیا ہے، صورت کا مرکزی خیال کیا ہے، صورت کس بات سے بحث کر رہی ہے، اور تیسری بات وہ خلاصہ ذکر ہوگا صورت کا کہ صورت کا خلاصہ کیا ہے مختصر الفاظ میں، اور اس کے بعد الفاظ کی تشریح ہوگی، الفاظ کے فوائد بیان ہوں گے، اور بقدر استطاعت ترکیب نحوی صرفی اگر ہو وہ بیان ہوگی، اور صورتوں کے اگر متعدد نام ہو، جیسے سورہ فاتحہ کے متعدد نام بیان ہو چکے ہیں، تو جس صورت کے متعدد نام ہو، فضائل ہو، خاص صحیح احادیث میں جو وارد ہوئے ہو وہ بیان ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ربط اس صورت کا نہیں ہے ماقبل کے ساتھ۔ دعویٰ اس صورت کا، وہ مختلف علماء تفسیر نے مختلف دعویٰ اور مضامین اس کے بیان کیے ہیں۔ اولاً العبادۃ للہ وحدہ والاستعانہ، عبادت صرف اللہ تک خاص ہے، اور استعانت صرف باری تعالیٰ تک ہی خاص ہے۔ بڑی بات صورت کی یہی ہے جو ایاک نعبد ایاک نستعین میں ہے۔ یا دوسری تعبیر سے اثبات الحمد الکامل للہ تعالی، اور اس کے دلائل بیان ہوں گے۔ الحمدللہ کہ تمام کمال کا حمد، تمام کمال کی صفات یہ اللہ تعالیٰ تک خاص ہے، تمام حمد، اور اس کے دلائل کیوں اللہ تک حمد خاص ہیں اس کی دلائل بیان ہوں گی کہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، تو اسی لیے حمد بھی اس تک خاص ہے۔ ابتدائی صورت حمد سے ہوئی ہے الحمدللہ میں، اور آخر میں انعمت علیہم، یہ بھی دلیل ہے کہ منعم کی حمد بیان کیا کرو، جس نے آپ پر انعام کیا ہے تو اس کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ اور درمیان میں الرحمن الرحیم، یہ بھی دلیل ہے کہ جو ذات وہ رحم والی ذات ہو، جو شفقت والی ذات ہو، جو اپنے بندوں پر رحم بیچتی ہو، تو ایسی ذات کی وہ حمد بیان کرنی چاہیے۔ یا تیسرا دعویٰ علماء مفسرین ایسے بیان کرتے ہیں کہ اثبات و کمال الحمد للہ تعالی، صورت حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنے کی کوشش میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ثابت ہے۔ کیوں؟ وَذَلِكَ لِأُلُوهِيَّتِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ وَرَحْمَانِيَّتِهِ وَرَحِيمِيَّتِهِ وَلِمَالِكِيَّتِهِ وَلِجَزَائِهِ وَلِحِسَابِهِ وَلِنُصْرَتِهِ وَلِإِعَانَتِهِ وَلِهِدَايَتِهِ وَلِإِنْعَامِهِ وَلِإِنْتِقَامِهِ مِنْ أَعْدَائِهِ بِالْعَذَابِ وَالضَّلَالِ۔ حمد کیوں اللہ تک خاص ہے؟ کیونکہ وہ الہ ہے، وہ رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ جزا اور سزا دے گا، وہ اپنی بندوں کی نصرت اور اعانت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کی ہدایت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں پر انعامات کرتا ہے، اور اپنی اعداء ان سے انتقام لیتا ہے۔ تو اس لیے حمد ثابت ہے کس ذات کے لیے؟
للہ ہے، خاص اللہ کے لیے۔ اور چوتھا دعویٰ یہ ہے کہ اعلان توحید ہے اور رد شرک۔ سورت میں مرکزی بات ہی یہی ہے کہ اعلان توحید ہے، توحید صرف اللہ کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اور رد شرک پر ہوگا۔ خلاصہ اس صورت کا یہ ہے کہ اولاً دعویٰ صورت ذکر ہوگا الحمدللہ سے، یہ دعوی صورت ہے۔ اس کے بعد دلائل ذکر ہوں گے، الرحمن رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر اس کے بعد نتیجہ ذکر ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، یہ نتیجہ ہے۔ پھر طریقے دعا ہوگی کہ دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے، تعلیم المسئلہ اہدنا الصراط المستقیم سے، اور اس کے بعد فرق ثلاثہ اس کا ذکر ہوگا، انعمت علیہم، منعم علیہم، غیر المغضوب علیہم اولد ضالین میں۔ تو یہ صورت کا خلاصہ ہے۔ الحمدللہ یہ دعوی صورت ہے، اور اس کو علماء کہتے ہیں قضایا قیاساتها معها، یا اس کو قضایا فطریہ کہتے ہیں۔ یہ ایسے قضیہ ہے، یہ ایسا جملہ ہے کہ اس کے ساتھ دلیل خود بخود ہی موجود ہے۔ الحمدللہ اس میں دعویٰ اور دلیل دونوں ہی موجود ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ الحمدللہ حمد اللہ کے لیے ثابت ہے، دلیل بھی ساتھ میں موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حمد کیوں اللہ کے لیے ثابت ہے، کیوں اللہ تک خاص ہے؟ کیونکہ وہ ذات ہی ایسی ہے۔ تو للہ یہ لام یا تو تخصیص کے لیے ہے، اختصاص کے لیے ہے، اور یا استحقاق کے لیے ہے، اور افضل یہ ہے کہ دونوں کے لیے ہے، اختصاص اور استحقاق دونوں کے لیے ہے۔ اس میں تخصیص بھی ہے اسلام میں، اور استحقاق بھی ہے۔ تو الحمدللہ قضایا قیاساتها معها ہے، قضایا فطریہ ہے، یہ دعویٰ مع الدلیل ہے۔ دعویٰ کے لیے شرط یہ ہے کہ دعویٰ میں خصوصیت ہونی چاہیے، دعویٰ میں خصوصیت ہونی چاہیے، اور یہاں دعویٰ اول سے ہی ثابت ہے، دعویٰ میں خصوصیت ہے، کیونکہ ان صفات میں جو بعد میں آئے گی، ان میں مشرکین جھگڑتے تھے، مشرکین یہ صفات غیر اللہ کے لیے بھی ثابت کرتے تھے۔ تو خصوصیت دو طریقوں سے اس میں آ گئی، تعریف الجزئین سے، مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہے۔ الحمدللہ، الحمد بھی معرفہ، للہ بھی معرفہ، تو مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہے، اور مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو تو اس میں تخصیص آتی ہے اس جملے میں۔ اور دوسرا الف لام، یہ حصر کے لیے لایا گیا ہے، یہ دلالت حصر پر کرتا ہے، تو اس سے بھی تخصیص وہ آ جاتی ہے اس جملے میں۔ پھر یہ الحمدللہ یہ جملہ خبریہ ہے، لیکن بمعنی انشاء ہے، اصل میں قولو یہاں پر مقدر ہے، اے قولو الحمدللہ، تو یہ جملہ انشائیہ بن گیا، امر ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ الحمد، حمد لغتاً مطلق ثناء و صفت کو کہتے ہیں، مطلق ثناء و صفت کسی کی بیان کی جائے تو اس کو حمد کہتے ہیں، اور اصطلاحاً کہتے ہیں ثناء المحمود بصفات الکمال مع الحب والتعظیم، ثناء المحمود بصفات الکمال، محمود ذات جس کی آپ حمد بیان کر رہے ہو، اس کی ثنا آپ پڑھ رہے ہو تو اس کو حمد کہتے ہیں، بصفات الکمال، ویسے نفس ثنا نہیں بلکہ بصفات الکمال، اس کی کمال صفات بھی ذکر کرو گے، اور صرف کمال کی صفات ذکر کرنے پر اکتفا نہیں، مع الحب والتعظیم، مگر اس محمود ذات کی آپ کی اس کے ساتھ محبت بھی ہوگی، اور اس کی تعظیم بھی آپ کے دل میں ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں ثنا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے حمد کی تعریف اس طرح کی ہے، اخبار عن محاسن المحمود مع حبه و اجلالہ و تعظیمہ، کہ اپنے محمود کی اچھی صفات سے لوگوں کو خبر دینا، لیکن مع حبه و تعظیمہ و جلالہ و اجلالہ، اس کی محبت، اس کی جلال اور تعظیم کے ساتھ ساتھ۔
اس کی محبت اور تعظیم آپ کے دل میں ہوگی۔ امام جرجانی وہ کہتے ہیں حمد کی تعریف الوصف بالجمیل الاختیاری سواء كانت فی نعمت او لا، الوصف بجمیل الاختیاری سواء فی نعمت كانت او لا، کسی اچھے محاسن کی تعریف کرنا، اس کی صفت کرنا، پھر برابر بات ہے کہ وہ صفت آپ کسی نعمت کے مقابل میں کر رہے ہو یا نہیں، مقابل میں کوئی نعمت ہو یا نہ ہو، لیکن آپ اس کی صفت اور ثنا کر رہے ہو، اس کو کہتے ہیں حمد، اور پھر اس کے مقابل وہ مدح آتی ہے۔ حمد اختیاری ہوتا ہے اور مدح غیر اختیاری ہوتا ہے، یعنی مطلب اختیاری اور غیر اختیاری کا یہ ہے کہ حمد آپ جس ذات کی بیان کر رہے ہو وہ صفات اختیاراً اس میں موجود ہے، اور مدح جس ذات کی آپ کر رہے ہو تو جس صفت کی بنا پر آپ کسی کی مدح کر رہے ہو تو وہ صفت اس میں غیر اختیاری ہوتی ہے، اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ صفت اس میں وہ اپنا لے، غیر اختیاری طریقے سے اس میں آ جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں مدحت اللؤلؤ بصفائها علی صفائها، میں نے ایک موتی کی تعریف کی، اس کی صفت بیان کی علی صفائها، کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ اب یہ خوبصورتی اس موتی کی کا اس میں آنا، یہ خوبصورتی یہ موتی کی بس کی کام نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ خوبصورتی ڈالی ہے، تو وہ غیر اختیاری طور پر اس کی وہ خوبصورتی اس میں آ گئی ہے، تو کہتے اس لیے آپ مدحت اللؤلؤ کہیں گے، حمدت اللؤلؤ نہیں کریں گے، نہیں کہو گے۔ الف لام الحمدللہ میں یہ کون سی الف لام ہے؟ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ الحمد میں الف لام استغراقی ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہم لک الحمد کلہ، یا اللہ تمام حمد جو دنیا میں ہے آخرت میں ہے وہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ الف لام جنسی ہے، الف لام جنسی کا پھر یہ معنی ہوگا کہ ماہیت حمد، جنس حمد یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اور یا الف لام عہد خارجی ہے، عہد خارجی ہے تو پھر معہود وہ حمد ہے جو قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، وہ حمد جو اللہ نے خود اپنے لیے اور رسول نے ثابت کیا ہے وہی حمد پھر مراد ہوگی۔ پھر علماء مفسرین وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اس میں 3 تعمیمات ہے اور ایک تخصیص ہے، اس جملے میں 3 تعمیمات اور ایک تخصیص ہے۔ 3 تعمیمات یہ ہے کہ تمام حمد الف لام استغراقی، تمام کل حمد، یہ تعمیم ہے نا، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ ہم کہاں سے معلوم کر رہے ہیں؟ الف لام استغراقی کی وجہ سے۔ اور تمام حمد ہر زمانے میں تعمیم ہے، عمومی زمانہ، ہر زمانے میں، یہ ہم کہاں سے لے رہے ہیں یہ معنی؟ یہ جملہ اسمیہ سے، الحمدللہ جملہ اسمیہ ہے جو دوام پر دلالت کرتا ہے، جملہ اسمیہ دال ہوتا ہے دوام پر، تو مطلب تمام حمد ہر زمانے میں اور ہر حامد سے ثابت ہے، کس کے لیے؟ خاص اللہ کے لیے۔ یہ ہر حامد یہ بھی تعمیم ہے، یہ معنی ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر فاعل ذکر نہیں ہے کہ یہ حمد کون پڑھ رہا ہے، حمد کا فاعل یہاں پر حذف ہے، تو حذف فاعل یہ دال ہے تعمیم پر، اور للہ میں لام تخصیص کے لیے ہے، تو معنی ہم صحیح معنی اگر الحمدللہ کا کریں گے تو کس طرح؟ الحمدللہ تمام کل حمد ہر زمانے میں ہر حامد کی طرف سے خاص ثابت ہے للہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر ایک حمد ہے، ایک شکر ہے، حمد اور شکر میں کچھ فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ حمد بے اعتبار متعلق عام ہے مگر بے اعتبار مورد خاص ہے، اور شکر بے اعتبار متعلق خاص ہے لیکن بے اعتبار مورد وہ عام ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ حمد بے اعتبار متعلق
وہ عام ہے۔ حمد آپ اس ذات کی بیان کرو گے جس نے آپ پر کوئی انعام، احسان، فضل کیا ہو یا نہیں کیا ہو، آپ پر کوئی نعمت کی ہو یا نہیں کی ہو، لیکن آپ اس کی حمد بیان کرتے ہو، تو یہ بے اعتبار متعلق عام ہوا۔ لیکن بے اعتبار مورد خاص ہے، کیونکہ حمد صرف زبان سے ادا ہوتی ہے، تو بے اعتبار مورد حمد خاص ہوا۔ مقابل میں شکر ہے، وہ بالعکس ہے، شکر بے اعتبار متعلق خاص ہے۔ شکر اس ذات کی یا اس بندے کی ہم شکر ادا کرتے ہیں یا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی احسان کیا ہو، کوئی فائدہ دیا ہو، کوئی انعام کیا ہو، کوئی مدد کی ہو، تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن بے اعتبار متعلق وہ عام ہے، کیونکہ شکر آپ کی زبان سے، آپ کے اعضاء سے، آپ کے جوارح سے، آپ کے دل سے وہ ادا ہو سکتی ہے۔ تو شکر پہ اعتبار متعلق وہ خاص ہے، لیکن پہ اعتبار متعلق وہ بے اعتبار مورد وہ عام ہے۔ تو یہ فرق ہوا مابین الحمدللہ، الحمد اور شکر کی۔